190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ پھر مؤخر. ذرائع کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف ریفرنس کا فیصلہ کل نہیں سنایا جائے گا. فیصلے کی نئی تاریخ سے وکلا کو کل آگاہ کیا جائے گا. عدالت نے 18 دسمبر کو ریفرنس پر فیصلہ محفوظ کیا تھا. فیصلہ سنائے جانے کی تاریخ دوسری بار تبدیل کی گئی. کرم کے حالات کو چند شرانگیز عناصر کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑیں گے. کرم اور ملحقہ علاقوں میں امن و امان ہر صورت برقرار رکھیں گے. چیف سیکریٹری اور آئی جی کے پی کی سربراہی میں کرم کی صورتحال پر اجلاس میں فیصلہ. ٹل اور پاڑا چنار روڈ کو جلد عام ٹریفک کے لیے کھولنے کا بھی فیصلہ کیا گیا. گزشتہ روز ڈپٹی کمشنر پر حملے کے بعد سیکیورٹی خدشات کے باعث پاڑا چنار جانے والے قافلے کو روک دیا تھا. کرم کے 3 مقامات پر احتجاجی دھرنے. ضلع انتظامیہ اور علاقہ مائدین کے درمیان مذاکرات. کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو فالو آن کرا دیا. قومی ٹیم پہلی اننگز میں 194 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. پروٹیئس کو 421 رنز کی برتری. بابر 58، رضوان 46، سلمان آغا 19، کامران غلام 12 اور عامر جمال 15 رنز بنا سکے. رباڈا نے 3 وکٹیں حاصل کی. میچ اے سپورٹس پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے. چیئرمین پی سی بی کا قومی بیٹر سائم ایوب کو علاج کے لیے فوری طور پر لندن بھیجنے کا فیصلہ. محسن نقوی کا سائم ایوب سے رابطہ، خیریت دریافت کی. محسن نقوی کا کہنا تھا سائم ایوب کو پہلی دستیاب فلائٹ سے کیپ ٹاؤن سے لندن بھجوایا جائے گا. سپورٹس آرتھو کے ماہر ڈاکٹرز ان کا معائنہ کریں گے. اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود بھی سائم ایوب کے ساتھ جائیں گے. سائم ایوب کے علاج کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. وزیر اعظم نے لیسکو میں کرپشن پر نکالے گئے 12 افسران کی مبینہ طور پر غیر قانونی بحالی کا نوٹس لے لیا. تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی جو 10 دن میں رپورٹ دے گی. کمیٹی نے لیسکو مینجمنٹ سے الزامات پر جواب طلب کر لیا. موجودہ چیف، لیسکو چیئرمین بورڈ اور دیگر افسران کل اسلام آباد طلب. ذرائع توانائی ڈویژن کے مطابق سابق چیف ایگزیکٹو چودھری امین کی تعیناتی بھی خلاف قانون کی گئی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آئندہ ماہ ملیشیا اور بنگلہ دیش کا دورہ کریں گے. 3 سے 5 فروری تک ملیشیا میں قیام کریں گے. ملیشین وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور دیگر سے ملاقات کریں گے. پاک ملیشیا تعلقات، تجارت، توانائی اور زراعت پر بات چیت ہوگی. اسحاق ڈار ملیشیا کے بعد ڈاکٹر محمد یونس کی دعوت پر بنگلہ دیش بھی جائیں گے. اڑان پاکستان پروگرام ملک کو ترقی کی جانب لے جائے گا. رکاوٹ نہ آئی تو 2030 تک پاکستان دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوگا. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ملک غیر مستحکم ہوا، عوام کو مہنگائی اور بدحالی ملی. آج پاکستان کے ہر بڑے منصوبے پر نون لیگ کی مہر نظر آئے گی. یوم حق خود ارادیت پر کشمیری بھارتی مظالم کے خلاف سراپا احتجاج. مظفر آباد آزادی چوک پر کشمیریوں کی مشعل بردار ریلی. شرکاء کا کہنا تھا اقوام متحدہ کشمیریوں کا تسلیم شدہ حق کے خود ارادیت دلوائے. صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے پیغام میں کہا پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی، سفارتی حمایت جاری رکھے گا. قرارداد کشمیریوں کے ناقابل تنسیخ حق کے خود ارادیت کا اعادہ کرتی ہے. صدر آصف زرداری نے کہا بھارت نے 7 دہائیوں سے کشمیری عوام کو حق کے خود ارادیت سے محروم رکھا ہوا ہے. کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو دبایا نہیں جا سکتا. مشال ملک نے کہا اقوام متحدہ بتائے ان وعدوں کا کیا ہوا جو کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے کیے گئے تھے. پیپلز پارٹی نے جس دن حمایت ختم کی وفاقی حکومت گھر چلی جائے گی. شاید مسلم لیگ نون کو اس بات کا ادراک نہیں. رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری کہتی ہے پاکستان میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی کے قیام پر اعتماد میں نہیں لیا گیا. فیصلے سے پیپلز پارٹی کو بے خبر رکھا گیا. کئی بار مطالبہ کیا گیا قومی مفادات کونسل کا اجلاس بلائیں. میری ٹائم سیکٹر پر اتحادیوں اور صوبوں کی رائے سب سے پہلے لی جائے. آئین کی مستقل اور کھلی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کرشماتی شخصیت کے حامل سیاستدان تھے. انہوں نے پسماندہ افراد کو بااختیار بنانے پر بھرپور توجہ دی. وہ سلامتی کی کلید ایٹمی پروگرام کے معمار تھے. صدر آصف علی زرداری کا پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم کی یوم پیدائش پر پیغام.
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ذوالفقار علی بھٹو جدید پاکستان کے معمار اور دور اندیش رہنما تھے. انہوں نے مزدور اور پسماندہ طبقات کو حقوق دیے. جمہوریت، انسانی حقوق اور سماجی انصاف کے لیے ان کی جد و جہد ہمیشہ مشعل راہ رہے گی. آئی جی سندھ نے سندھ میں سرکاری لائن سے تیل چوری پر کارروائی کے لیے خط لکھ دیا. ایف آئی اے انسداد دہشت گردی ونگ کو خط میں تیل چوری کے ملزمان کے خلاف اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت کارروائی کی سفارش کی گئی. ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی نے بذریعہ خط آئی جی کو تیل چوری کی دستاویز دی تھی. اور پاک بحریہ کی میزبانی میں 9ویں بین الاقوامی امن مشقیں 7 سے 11 فروری تک منعقد کی جائیں گی. افتتاحی تقریب پاکستان نیوی ڈاک یارڈ میں ہوگی. 60 ممالک کے بحری، ہوائی جہازوں اور اسپیشل سروسز گروپس شرکت کریں گے. رواں برس پاکستان نیوی امن ڈائیلاگ کی بھی میزبانی کرے گی. اور ملک بھر میں سردی کی لہر، بالائی علاقوں اور بلوچستان میں برف باری اور یخ بستہ ہواؤں نے درجہ حرارت منفی کر دیا. کلات کا درجہ حرارت -9، کوئٹہ کا -8، زیارت اور حنزہ کا -6 ریکارڈ کیا گیا. کلام اور بگروٹ میں درجہ حرارت -5 ہو گیا. چترال میں چوتھے روز بھی بارش اور برف باری. لواری ٹنل سمیت مختلف مقامات پر 2 سے 3 فٹ برف پڑ چکی ہے. کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. پنجاب اور سندھ میں دھند کے باعث موٹر وے کے کئی سیکشنز ٹریفک کے لیے بند کیے گئے ہیں. کراچی کے 2 نادرا میگا سینٹرز میں پاسپورٹ آفس قائم کرنے کا فیصلہ. 5 اسٹار چورنگی اور سیمنز چورنگی کے نادرا میگا سینٹرز میں پاسپورٹ کی سہولت فراہم کی جائے گی. وفاقی حکومت کا پلاسٹک کے استعمال پر پابندی پر سختی سے عمل درآمد کا فیصلہ. وزارت موسمیاتی تبدیلی نے وفاقی وزارتوں اور محکموں کو خط لکھ دیا، جس میں کہا گیا ہے ایک بار استعمال ہونے والے پلاسٹک کے دوبارہ استعمال پر پابندی عائد کی گئی ہے. وفاقی وزارتیں اور محکمے پابندی کے ریگولیشنز پر عمل کریں. وزیر اعلیٰ پنجاب فری سولر پینل اسکیم رجسٹریشن کی تاریخ کا آج آخری دن ہے. 10 ارب روپے کی لاگت سے 1 لاکھ گھروں کو مفت سولر پینلز دیے جائیں گے. 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے گھروں کو سولر سسٹم بذریعہ قرآن اندازی ملیں گے. بلوچستان اسمبلی کے حلقہ پی بی کوئٹہ 45 کے 15 پولنگ سٹیشنز پر ری پولنگ جاری. پیپلز پارٹی کے علی مدد جتک، جے یو آئی کے میر عثمان کے درمیان کانٹے کا مقابلہ. پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے نصر اللہ، پشتونخوا میپ کے مجید اچکزئی بھی میدان میں. بھارت کو ایک اور دھچکا، اپنے نام کر لیا. چین کا لداخ کے کچھ حصے شامل کر کے 2 نئی کاؤنٹیوں کے قیام کا اعلان. مودی حکومت سیخ پا. بھارتی وزارت خارجہ نے معاملے پر بیجنگ سے احتجاج بھی ریکارڈ کرایا. چینی دفاعی ترجمان کا کہنا ہے سرحدی علاقوں میں امن کے لیے مشترکہ کوششوں پر تیار ہیں. ترجمان بھارتی وزارت خارجہ نے کہا ہوتان پریفیکچر میں 2 نئی کاؤنٹیز کے کچھ حصے لداخ میں آتے ہیں. اکسائی چین کے علاقے پر بھارت چین پر غیر قانونی طور پر قبضے کا الزام لگاتا ہے. بھارتی کوسٹ گارڈ کا ہیلی کاپٹر گجرات کے پور بندر میں گر کر تباہ ہو گیا. 2 پائلٹ سمیت 3 افراد ہلاک. 2021 میں ایسے ہی ایک حادثے میں بھارتی آرمی چیف جنرل بپن راوت سمیت 13 فوجی ہلاک ہو گئے تھے. غزہ میں اسرائیلی جا رہی ہے 24 گھنٹے میں مزید 70 فلسطینی شہید. وسطی غزہ میں گھر پر بمباری میں ایک ہی خاندان کے 7 بچوں سمیت 11 افراد شہید ہو گئے. جنوبی غزہ میں صہیونی فورسز نے امداد تقسیم کرنے والی گاڑی پر بمباری کی. 6 فلسطینی سیکیورٹی گارڈز شہید ہو گئے. جبالیہ میں حملے میں 5 فلسطینی لقمہ اجل بنے. تل ابیب میں وزیراعظم نیتن یاہو کے خلاف ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے. یرغمالیوں کی رہائی اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ. امریکہ اسرائیل کو مزید $8 ارب کے جنگی ہتھیار اور ساز و سامان فراہم کرے گا. امریکی میڈیا کا کہنا ہے محکمہ خارجہ نے امریکی کانگریس کو منصوبے سے آگاہ کر دیا. ان ہتھیاروں میں درمیانے فاصلے تک فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل، طویل فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے 155 ملی میٹر کے پروجیکٹائل آرٹلری شیلز اور دیگر اسلحہ شامل ہیں.
کراچی میں سی ویو پر میراتھن کرک کے اسرار خٹک نے 42 کلومیٹر کا مرحلہ جیت لیا۔ اسرار نے مقررہ فاصلہ 2 گھنٹے 30.8 سیکنڈز میں طے کیا۔ ہاف میراتھن میں اختر کی پہلی، قاسم کی دوسری پوزیشن۔ کراچی کی پہچان، ساکنان شہر قائد کا 30واں عالمی مشاعرہ۔ ایکسپو سینٹر میں پاکستان سمیت دنیا بھر سے آئے معروف شعراء کرام نے اپنا کلام پیش کیا۔ سامعین نے شعراء کے کلام پر کھل کر داد دی۔